السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو نصیب اور قسمت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر میرے سبسکرائبرز جان شیخ، شارکہ خان اور ریحان رضا کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی قسمت اور نصیب کے بارے میں پہلے سے کبھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم سے اگلے لمحے، اگلے روز، اگلے مہینے یا اگلے سال کیا کروانے جا رہی ہے۔ جو کچھ ہماری تقدیر میں ہمارے لیے کرنے کو لکھ دیا گیا ہے، وقت خود بخود ہمارے قدم اس کام کی طرف موڑ دیتا ہے۔ انسان سبھی کچھ کاپی پیسٹ کر سکتا ہے سوائے نصیب اور قسمت کے۔ کوئی ہاتھ سے تو چھین کر لے جا سکتا ہے پر نصیب سے نہیں۔ قسمت گوندھی ہوئی مٹی ہے، کوئی اس سے اینٹیں بناتا ہے، کوئی کوزہ تیار کرتا ہے اور کوئی اس مٹی میں پھول اگاتا ہے۔ قسمت پہیے کے چکر کی مانند گھومتی ہے، جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے۔ تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے گی۔ قسمت کی ایک عادت یہ ہے، وہ پلٹتی ضرور ہے، اور جب پلٹتی ہے تو پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ اگر قسمت کا لکھا سب کچھ سچ ہوتا تو خدا انسان کو کبھی دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ ایک آدمی نے بزرگ سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے لکھی ہوتی ہے تو ہمیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ تیری قسمت میں یہی لکھا ہو کہ جب تو مانگے گا تو تجھے ملے گا۔ نصیب حسن اور پیسوں سے نہیں، دعاؤں سے اچھے بنتے ہیں۔ نصیب اچھا نہ ہو تو خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں۔ دلوں کے بادشاہ بھی اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے، کیونکہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پار نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ قسمت اور بیویاں اگرچہ پریشان کرتی ہیں، لیکن جب ساتھ دیتی ہیں تو زندگی بدل دیتی ہیں۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب خدا ہی جانتا ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، اور جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ نظر اور نصیب کا کچھ ایسا اتفاق ہے کہ نظر کو اکثر وہی چیز پسند آتی ہے جو نصیب میں نہیں ہوتی، اور نصیب میں لکھی چیز اکثر نظر ہی نہیں آتی۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں علم، عقل، مال، دولت، شکل، گھر، خاندان سب کچھ ہوتا ہے، مگر محبت نہیں ہوتی۔ ہر محبت کے نصیب میں منزل نہیں ہوتی، اسی لیے محبت کو پا لینے کی لگن کے ساتھ کھو دینے کا ظرف بھی ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو دل کے قریب ہوتے ہیں اکثر کسی اور کا نصیب ہوتے ہیں۔ اگر بات وفاؤں کی ہو تو انسان کبھی نہ ہارے، لیکن جب بات نصیب کی ہوتی ہے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ محبت میں ہار جانے پر لوگ نصیب کی بات کرتے ہیں، کبھی خدا سے محبت کی ہوتی تو یہ شکایت نہ ہوتی۔ کوئی آپ کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے، انتظار کرتا ہے، وقت مانگتا ہے، حساب کرتا ہے، تو آپ نصیب والے ہیں، کیونکہ قسمت والوں کو ہی فکر کرنے والے لوگ ملتے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا پیار ان کی قدر بھی کرتا ہے اور عزت بھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ہماری خواہشوں کے پاؤں چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے،
تو پھر مطمئن ہو جائیں، اپنے دل سے حسد، نفرت اور کدورت کو باہر نکال پھینکیں اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھیں۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے۔ پھر لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔